حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، رکوع اور سجدے پورے نہ کرنا، یہ نماز میں چوری ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدترین ہے۔ اچھا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع اٹھا لیتا ہے وہ۔ اچھا آپ دیکھیں نا، جو شخص چوری کرتا ہے تو جو مال اسے ملتا ہے ایک بار تو وہ اس سے فائدہ اٹھا ہی لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس نے پیسے چرائے تو کہیں نہ کہیں وہ اسے استعمال کر لے گا، اس کے بعد اگر وہ پکڑا گیا اور پکڑ جانے کے بعد اسے وہ سزا ملے گی، لیکن ایک بار تو فائدہ اٹھا ہی لیتا ہے۔ تو یہی آپ فرما رہے ہیں کہ مال کے چور سے نماز کا چور جو ہے وہ بدتر ہے، کیونکہ جو اس نے مال چرایا ہے تو اگر وہ سزا پا بھی لے تو کم سے کم یہ اس سے کچھ نہ کچھ نفع اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا اور اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص یعنی خامیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کہ جن نمازوں میں خامیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کتنی سخت معاملات ہوئے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں ایسی نمازیں جو غلط پڑھی جاتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نمازی کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی پورے طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔